बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और ईरानी माशरा। ईरान में पाकिस्तान का तासुर अच्छा नहीं। हम अगर ये कहें ईरानी पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते तो ये गलत नहीं होगा। इसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह ज़ायरीन है। पाकिस्तान से हर साल 6-7 लाख ज़ायरीन ज़ियारतों के लिए ईरान जाते हैं। बदकिस्मती से इन लोगों की अक्सरियत अनपढ़ और गरीब होती है और ये इनकी ज़िंदगी का पहला गैर मुल्की सफ़र होता है। चनांचे ये ईरान में जगह जगह हमाकतें करते हैं जिससे मुल्क का तासुर ख़राब होता है। ज़ायरीन को ईरान ले जाने वाले वेंडर भी अच्छे लोग नहीं हैं। ये पैसे बचाने के लिए इन्हें गंदी और पुरानी बसों में लेकर जाते हैं, इन्हें बुरे होटलों में ठहराते हैं और बाज़ औक़ात इन्हें इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर बेआसरा छोड़ देते हैं और ज़ायरीन रोज़े और सड़कों पर लेट जाते हैं, खाना भी मांग कर खाते हैं और फेरी बाजी भी करते हैं। चनांचे पाकिस्तानी मशहद में मस्कीन कहलाते हैं। ईरान में ये दावा आम है, आपको सड़क पर अगर कोई मफलूकुल हाल या गंदा शख्स नज़र आए तो वो लाज़मन पाकिस्तानी होगा। दूसरा, कोयटा से तफ्तान बॉर्डर तक सड़क वीरान है और इसके दाएं बाएं कोई रेस्ट एरिया नहीं। सरहद पर भी कोई हाल होटल रेस्टोरेंट नहीं है। ज़ायरीन खुले आसमान तले पड़े रहते हैं और इसी बुरी हालत में ईरान में दाखिल हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान में बाकायदा इमिग्रेशन हॉल्स, रेस्ट एरियाज़, होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं और ज़ाहदान एक मुकम्मल और जदीद शहर है। वहाँ से रेल, बसें और फ़्लाइट्स चलती हैं। ये फ़र्क भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहा है। और आखिरी वजह अमरीकी ब्लॉक है। ईरान 45 साल से अमेरिका को दुश्मन समझ रहा है, जबकि हम अमेरिका के दोस्त हैं। इस वजह से भी ईरानी हमें पसंद नहीं करते। हमें फौरी तौर पर ज़ायरीन पर तवज्जो देनी होगी। हुकूमत रज़ा फाउंडेशन के साथ मिलकर कोयटा से ज़ाहदान तक ज़ायरीन की ट्रेन चला सकती है। रज़ा फाउंडेशन ट्रेन बना और चला कर देने के लिए तैयार है। दूसरा, हम ईरान के साथ मिलकर ज़ायरीन के लिए जदीद बस सर्विस भी चला सकते हैं और कोयटा तफ्तान रोड पर रेस्ट एरियाज़ भी बना सकते हैं और ज़ायरीन की ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। हुकूमत ज़ायरीन को ले जाने वाले लोगों और कंपनियों को भी रजिस्टर्ड करके इनकी ट्रेनिंग करे। हम ईरान के बारे में मुगालतों का शिकार भी हैं। हम इसे गैर तरक्की याफ्ता समझते हैं, जबकि ईरान इसके बिल्कुल बरक्स इंतहाई मॉडर्न और यूरोप का हम पल्ला मुल्क है। पूरा मुल्क रोड नेटवर्क्स और फ्लाइट्स कनेक्शंस से जुड़ा हुआ है। ईरान में 13 एयरलाइंस और 350 एयरपोर्ट्स हैं। सड़कों के किनारे तजावज़ात और गंद भी नज़र नहीं आता। भिखारी भी दिखाई नहीं देते। लॉ एंड ऑर्डर भी मिसाली है। ख़वातीन सारी सारी रात बाहर फिरती रहती हैं और किसी को इनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेनें बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी हैं। इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से ये लोग सुई से लेकर ट्रक तक खुद बना रहे हैं। हर शहर में 20 मॉल्स हैं और इनमें 90% मसनूआत ईरान मेड हैं और ये क्वालिटी में यूरोप से बढ़कर हैं। ईरानियों ने पहाड़ों के अंदर टनल्स बनाकर सड़कें और रेलवे लाइन्स चला दी हैं। हम सिर्फ लुआरी टनल को तामीराती मुआवजा करार दे रहे हैं, जबकि ईरान में इस किस्म की सैकड़ों टनल्स हैं। शहर बड़े, जदीद और साफ़ सुथरे हैं। किसी जगह कचरा दिखाई नहीं देता। म्यूनसिपल कमेटियाँ रात के वक्त सड़कें और गलियाँ धोती हैं। आपको किसी चेहरे पर मस्कीनी, बेजारी और गुर्बत नज़र नहीं आती। ईरानी खूबसूरत और साफ़ सुथरे लिबास पहनते हैं। आम छोटे वर्कर्स भी साहब दिखाई देते हैं। ख़वातीन में सफाई और सलीका दोनों हैं। तेहरान में नाक सीधी और खूबसूरत बनाने का खबत है। चनांचे जगह जगह नाक की सर्जरी के क्लिनिक हैं। इस मुनासबत से तेहरान को नोज़ कैपिटल कहा जाता है। घर में कौन मेहमान आएगा ये फ़ैसला औरतें करती हैं। ये बाज़ारों और दफ्तरों में भी काम करती हैं। लड़के शादी करके बीवी के साथ चले जाते हैं, जबकि लड़कियां शादी के बाद भी वालिदैन के साथ राब्ते में रहती हैं। चनांचे लोग बेटों के मुकाबले में बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लोग हर जुमेरात की शाम वालिदैन से मुलाकात के लिए आते हैं और खाना इनके साथ खाते हैं। ईरानियों को सालगिरह मनाने का बहुत शौक़ है। ये इसकी बाकायदा पार्टियाँ करते हैं। मुल्क सस्ता है, आप थोड़े से पैसों से अच्छा गुजारा कर सकते हैं और आप में खुद कफ़ील हैं। अपनी ज़रूरत की खुराक खुद पैदा करते हैं और ये क्वालिटी में पाकिस्तान से ज़्यादा मेयारी है। खुराक में मिलावट का तस्वुर नहीं। इस मामले में रियासत का बहुत कंट्रोल है। खुराक और अद्वियात गैर मेयारी हो ही नहीं सकती। चाय दूध के बगैर कहवे की शक्ल में होती है और ये सारा दिन इसे पीते रहते हैं। गोश्त के साथ सब्जियां ज़रूर खाते हैं। ईरान में खीरा सब्ज़ी की बजाय फ्रूट है, लिहाजा ये आपको मेज़ पर सेब और अंगूर के साथ मिलेगा। ईरानी माशरा लिबरल है।
میوزک عام ہے، بلکہ اب ایران میں باقاعدہ کنسرٹ ہوتے ہیں۔ حجاب کی پابندی بھی دم توڑ رہی ہے۔ آپ کو شہروں بالخصوص تہران میں ننگے سر خواتین دکھائی دیتی ہیں۔ تاہم مشہد اور مذہبی مقامات پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نوجوان فوراً شادی نہیں کرتے۔ یہ 2-3 سال اکٹھے رہتے ہیں اور پھر شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ رجحان پورے ایران میں عام ہے۔ پورے ملک میں جوڑے عام نظر آتے ہیں اور کوئی ان کا نکاح نامہ چیک نہیں کرتا۔ ڈیٹنگ ایپس بھی عام ہیں اور نوجوان ان سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ تیزی سے انگریزی سیکھ رہے ہیں۔ لوگ مولویوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ مزید آزادی چاہتے ہیں، جس کے لیے حکومت راضی نہیں ہے۔ شراب خانے اور ڈسکوز بالکل نہیں ہیں، لہذا لوگ اس ضرورت کے لیے آذربائیجان، ترکی اور دبئی جاتے ہیں۔ ترکی میں ایرانیوں کی سرمایہ کاری 800 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو یہ اعداد و شمار مبالغہ محسوس ہوں گے، لیکن ایرانی حکومت کا دعویٰ یہی ہے۔ آپ اگر ترکی جائیں تو آپ کو یقین بھی آ جائے گا۔ عوام اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ دوسرے ملکوں کی شہریت لینے کے بعد دوبارہ ایران آ جاتے ہیں۔ سیر و تفریح کے بہت شوقین ہیں۔ 9 روز کے 15 دنوں میں پورا ملک ایک سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، چنانچہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز میں جگہ نہیں ملتی۔ اہل تشیع سفر کے دوران روزے نہیں رکھتے، لہذا نوجوان رمضان میں سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں ناشتہ، لنچ اور ڈنر چلتا رہتا ہے اور رمضان کی زیادہ پابندی نہیں ہوتی۔ کوکا کولا نے ایران میں خوشگوار کے نام سے لسی کے کین بھی متعارف کرا دیے ہیں۔ بجلی، پٹرول اور گیس بہت سستی ہے۔ تہران میں 150 خاندانوں پر مشتمل ایک شرازی فیملی رہتی ہے۔ یہ لوگ پاکستانی ہیں، لیکن نسلوں سے ایران میں رہ رہے ہیں۔ اینک کے کاروبار پر ان کی مکمل اجارہ داری ہے۔ آپ کو ایران میں جہاں بھی سڑکوں پر کوئی شخص اینک بیچتا نظر آئے تو وہ شرازی ہوگا اور پاکستانی ہوگا۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ اردو بول لیں، وہ آپ کو اردو میں جواب دے گا۔ یہ لوگ غیر قانونی ہیں اور ان کے پاس پاکستان اور ایران دونوں ملکوں کے کاغذات نہیں ہیں۔ مرد گھروں میں عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ گھروں میں صفائی اور کچن کے لیے ملازم نہیں رکھتے۔ عرب پتی بھی کھانا خود بناتے ہیں اور گھر کی صفائی خود کرتے ہیں۔ امام خمینی بھی اپنی بیگم کے مہمانوں کو خود چائے بنا کر دیتے ہیں۔ ریسٹورنٹ بہت اچھے اور پورے ملک میں ہیں اور لوگ وہاں کھانا پسند کرتے ہیں۔ کرنسی بہت کمزور ہے، $1 میں 6 لاکھ ریال آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ خوشحال اور مطمئن ہیں۔ ایرانی حکومت خریداری کو مشینوں پر لے گئی ہے۔ اسٹریٹ سنگر اور ویٹرز بھی مشین کے ذریعے ٹپ لیتے ہیں۔ ٹیکسیوں میں بھی مشینیں لگی ہیں یا پھر آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے۔ تہران میں 1000 سے زائد اپارٹمنٹس کی عمارتیں ہیں۔ ایرانی ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ انہوں نے 2011 میں امریکی ڈرون RQ-170 ہیک کر کے فضا سے اتار لیا اور بعد ازاں ریورس انجینئرنگ کر کے ڈرون بنانے شروع کر دیے۔ یہ ڈرون کو ہیک کر کے اتارنے کا پہلا واقعہ تھا اور یہ ان کی ٹیکنالوجی میں مہارت کو ثابت کرتا ہے۔ ملک میں یونیورسٹیز کی تعداد اسلامی ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کل 314 یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز ان کے علاوہ ہیں۔ انجینئرنگ کالجز بہت مضبوط ہیں۔ سڑکیں، ٹنلز، آئل اور گیس کی تلاش، آٹو موبائل، ہارڈ ویئرز، معدنیات اور ٹولز، یہ تمام انڈسٹریز لوکل انجینئرز اور ٹیکنالوجی سے چل رہی ہیں۔ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے یہ لوگ باہر سے ٹیکنالوجی آلات اور ماہرین نہیں منگوا سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنی ہر ضرورت ملک کے اندر پوری کر لی۔ زراعت کا محکمہ بھی بہت مضبوط ہے۔ یہ اپنی ضرورت کی تمام اجناس ملک کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں بلڈنگز ہیں اور یہ بھی انہوں نے خود بنائی ہیں۔ کرنسی کی گراوٹ کے باوجود کسی حصے میں غربت نظر نہیں آتی۔ لوگ مطمئن، خوشحال اور خوش دکھائی دیتے ہیں۔ یونیورسٹی تک تعلیم فری ہے، چنانچہ یونیورسٹیز بری ہوئی ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا بہت رجحان ہے۔ دنیا جہاں کی کتابیں فوراً ترجمہ کرتے ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں بک جاتی ہیں۔ کتابیں چھاپنے کی ٹیکنالوجی بھی جدید اور مغربی معیار کی ہے۔ لائبریریز خوبصورت اور وسیع ہیں۔ کتابوں کی دکانوں میں کافی اور چائے کے کارنر ہیں اور آپ چائے کافی لے کر بک شاپ میں پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ دکاندار آپ کو نہیں روکے گا۔ انگریزی جاننے والے لوگ بہت کم ہیں، مگر لوگ اب ٹیوشن رکھ کر انگریزی سیکھ رہے ہیں۔ ایران نے مہنگائی اور غربت کا خوب مقابلہ کیا۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں دنیا میں مہنگائی سرے سے کوئی ایشو نہیں اور پاکستان میں بھی مہنگائی نہیں ہے تو آپ یقیناً مجھے برا کہیں گے، مگر حقیقت یہی ہے۔ مہنگائی ہمارے ملک میں مسئلہ ہے اور نہ دنیا کے دوسرے خطوں میں۔ اصل ایشو آمدنی ہے۔ آپ کی آمدنی اگر مہنگائی سے 2-4 گنا زیادہ ہے تو پھر آپ کو ہر چیز سستی محسوس ہوگی۔ ہمارے ملک کا مسئلہ بھی آمدنی ہے۔ ہمارے لوگوں کی آمدنی مہنگائی سے کم ہے۔
ہم اگر آج ملک میں کم از کم آمدنی ₹1,00,000 کر دیں تو کل سے لوگوں کو آٹا، دال، چینی، دودھ، دہی، بجلی، گیس اور پٹرول سستا محسوس ہونے لگے گا۔ ہماری حکومت کو چاہیے یہ دل بڑا کر کے اس بجٹ میں کم سے کم آمدنی ₹1,00,000 کر دے۔ اس سے ایک بار پوری اکانومی کو جھٹکا لگے گا، مگر سال 6 مہینے میں ہر چیز درست سمت میں چل نکلے گی۔ لیکن اس سے قبل حکومت کو ایک اور کام کرنا ہوگا، اسے اکانومی کو کرنسی نوٹ سے کارڈ پر شفٹ کرنا ہوگا۔ اکانومی کا سب سے بڑا بگاڑ کرنسی نوٹ ہے۔ حکومت کو زیادہ نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں اور ان سے پوری معیشت بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تمام پیمنٹس کارڈز کے ذریعے ہوں گی تو پیچھے صرف ڈیجٹس رہ جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ دے گا اور نہ لے گا اور یوں معاشی پہیہ چل پڑے گا۔ ایران نے یہی کیا، یہ لوگ پوری معیشت کو کارڈز اور آن لائن پیمنٹس پر لے آئے ہیں اور لوگوں کی کم سے کم آمدنی میں اضافہ کر دیا ہے، چنانچہ لوگوں کو اب مہنگائی محسوس نہیں ہوتی۔ ایران کا دوسرا کمال سیاحت ہے۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں ہیں، وہاں یورپ اور امریکہ سے کوئی شخص نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ان کی ٹورزم ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کی وجہ لوکل ٹورزم ہے، جس سے ہوٹل، ریسٹورنٹ اور شاپنگ کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ چھٹیوں کے دنوں میں ہائی ویز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملتی۔ ہم بھی اگر پاکستان میں سیاحتی انڈسٹری کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوکل ٹورزم پر توجہ دینی ہوگی۔ حکومت کو چاہیے یہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے لیے باقاعدہ پالیسی بنائے، ہر شہر میں سیاحتی مقامات کے لیے جگہیں مختص کر دے اور لوگوں کی ان جگہوں پر تعمیرات کے لیے حوصلہ افزائی کرے۔ ایران میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے، اسٹریٹ کرائمز اور ہراسانی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں، چنانچہ لوگ ہر شام گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی شاپس، چائے خانوں اور ریسٹورنٹ کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ ایرانی بھی پاکستانیوں کی طرح غیر مطمئن لوگ ہیں۔ ہم جس طرح ہر حکومت اور ہر نظام کے خلاف ہیں، ہم جمہوری ادوار میں فوج کو بلاتے ہیں اور فوج آ جاتی ہے تو ہم جمہوریت کی بحالی کی تحریکیں شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایرانی بھی ہر نظام کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی قربانیوں سے شاہ ایران سے جان چھڑوائی، لیکن یہ اب دوبارہ شاہ کے زمانے کی آزادیوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ملک میں رقص خانے، شراب خانے اور مکمل یورپی لباس چاہتے ہیں۔ ایران میں لوگ جوتے لے کر گھروں میں داخل نہیں ہوتے، یہ اس سلسلے میں جاپانی ہیں۔ فرشوں پر قالین بچھانے کا بہت رجحان ہے۔ خواتین انتہائی سلیقہ، مہذب اور مہمان نواز ہیں۔ ایرانی لوگ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ ایران کے خلاف بات نہیں سنتے، امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن امریکی مصنوعات بہت پسند کرتے ہیں۔ مردوں کو گھڑیاں باندھنے اور عورتوں کو ہلکے زیور پہننے کا بہت شوق ہے۔ لوگوں کو محاورے بہت یاد ہوتے ہیں۔ آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ محاورے میں جواب دیتا ہے۔ قصہ مختصر، ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی بار بار سیاحت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود دل نہیں بھرے گا۔